حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کو سحری کے وقت چارہ وغیرہ کھلا دیا جائے اور پھر اس کا منہ باندھ دیا جائے اور افطاری کے وقت اس کا منہ کھول دیا جائے، اس گدھے کو سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا یہی مثال اس بندے کی ہے جو روزہ تو رکھ لیتا ہے، سحری کے وقت سحری کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا اور نیک اعمال نہیں کرتا، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے کہ اس کو صرف فاقہ ملے گا، یہ اس کو بھی صرف فاقہ ہی ملے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے اللہ رب العزت شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ شیطان کی بندش سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے، بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے اور اپنا کوئی لمحہ ضائع نہ جانے دیں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یار اس سے اور میں آگے کیا بتلاؤں؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے جی؟ تھوڑا سوچیے بس، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو غیر رمضان یعنی رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو غیر رمضان 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی نیکیوں کے ساتھ اپنے دامن کو بھر لیں، اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر لیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ سحری کھاتے ہیں اور اس طرح سحری کھاتے ہیں کہ بس پھر لیٹ جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ظہر کی نماز بھی اسی نیند کے اندر جناب گزر جاتی ہے، اور پھر اٹھتے ہیں تو افطاری کی تیاری کے اندر نہ عصر کی پرواہ ہے اور روزہ افطار کرتے ہوئے مغرب بھی جناب غائب، اور تراویح نماز تھکا ہوا ہے لہذا سو گیا ہے۔ تو بھائی یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے اور ہم روزہ اس طرح رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچائیں کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں سے کوئی بے حیائی والی چیزیں نہ دیکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقصد کے لیے آنکھوں کو بنایا اسی کے لیے استعمال کیا جائے۔ زبان سے کوئی غیبت چغلی نہ کی جائے، کوئی گالی گلوچ نہ کی جائے۔ یار یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی تم سے لڑنا چاہتا ہے، بعض بندے ہوتے ہیں نا کہ زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو آگے سے جواب نہ دیا جائے تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے اگر تم سے کوئی لڑنا چاہتا ہے تو تم آگے سے اتنا کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں، یعنی تو اس کے ساتھ لڑائی نہ کر، گالی گلوچ نہ کر، بس اتنا کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں بس۔ زبان کا بھی روزہ، زبان سے اگر زبان کھلے
تو تلاوت کلام پاک ہو، اللہ کا ذکر ہو کہ دل یاد لئی بنایا وے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ جس مقصد کے لیے آنکھیں بنائی گئی ہیں اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاتھوں کا روزہ ہو، ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہ کرے۔ یہ نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا ہے، اب ہاتھوں سے تاش کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، بے حیائی کے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے روزہ رکھنے کا، بلکہ عوام الناس کا روزہ تو یہ ہے، عوام الناس کا روزہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے اور صحبت سے بچا کے رکھے، اور جو خاص بندے ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غیبت کر لی تو ہمارا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور جو خاص الخاص کا روزہ ہے وہ کہتا ہے غیبت کا تصور بھی آ گیا، برائی کا تصور بھی آ گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ایک میں مثال دینے لگا ہوں کہ جب یوں سمجھے کہ ہمارے بزرگ جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ جب یہاں پر ہمارے MT1 میں آئے تو یہاں پر پلاٹ بڑے سستے ملتے تھے، بڑے سستے ملتے تھے۔ یوں سمجھے 5,000 روپے کا پلاٹ 1,000 روپے مرلہ مل جاتا تھا، اور اس وقت ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ لوگوں نے آ کے کہا بابا جی لے لو، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ انہوں نے سوچا یار یہ ویران جگہ میں کون کوئی آئے گا، چھوڑو پیچھے رہنے دو، نہیں خریدا۔ آج وہی پلاٹ کروڑوں روپے کے بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، کہنے لگے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، اگر میں پلاٹ خرید لیتا، میرے پاس پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کر رہے تھے، میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اور میں نے اس کو اویل نہیں کیا۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز نہیں آتے، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز نہیں آتے۔ بس یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، اب اس کے ہاتھ گولڈن چانس آ گیا ہے، اس میں نیکیاں کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، روزے رکھے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ یہ گولڈن چانس اس کے ہاتھ آ رہا ہے۔ حدیث پاک جو اس چانس کو ضائع کر دیتا ہے، یہ چانس پہ روز روز ہاتھ نہیں آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن مجید بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک مولا یہ دن بھر روزہ رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، کام کاج بھی کرتا تھا اور تھکا ماندہ ہوتا تھا، اس کے باوجود رات یہ کھڑا ہو کر میری قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، یہ نماز تراویح میں قرآن پاک سنا کرتا تھا۔ اے مالک مولا میں نے اس کو جگائے رکھا، اس کو سونے نہیں دیا، اس نے نیند کو قربان کیا اور میری تلاوت کو سنتا رہا۔ یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور رمضان المبارک کہے گا، اے مالک مولا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور اس کو گناہوں سے روکے رکھا، اس کا بڑا جی چاہتا تھا، بھوک اور پیاس اس کو بڑی ستا رہی تھی، لیکن اس کے میرے ادب و احترام کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، پانی سے بچا رہا اور صحبت سے بھی اس نے گریز کیا۔ اے مالک مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔
تو یہ رمضان المبارک میں ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان مہینہ ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، مہمان ہے، اور ہمیں مہمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ مہمان رب کی طرف سے آیا ہے، اور اگر کوئی بندہ مہمان کا ادب و احترام نہ کرے تو یہ واپس جا کے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرے گا، اور اگر اس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرے گا تو یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اچھے خیالات کا اظہار کرے گا۔ تو رمضان المبارک کا ہمیں ادب و احترام کرنا ہے۔ اس کا ادب و احترام یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور جناب اپنا اس کو سلوٹ لگائیں، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں۔ نہیں، رمضان المبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ رمضان کی تعظیم کی خاطر بندہ گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ کرے یہ مثال دلوں پہ چوٹ کر جائے۔ حضرت صاحب، 4 بندے اگر تاش کھیل رہے ہیں، اوپر سے ان کے والد صاحب آ جائیں، اگر تو یہ تاش کھیلتے رہے، ہم کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں باپ کا ادب و احترام اونچی بولو۔ اور اگر باپ دیکھا ہے آ گیا ہے، فوری طور پر اس کو چھپا دیتے ہیں، کھیلنا بند کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار ان کے دلوں میں باپ کا ادب و احترام ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لو، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اب بندہ کم تولنا چھوڑ دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، فراڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچنا چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، اور ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بندہ پوچھے، بھائی اب تو نہیں کرتا؟ نمازوں میں سستیاں چھوڑ رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، بھائی اب نہیں تو نمازوں میں سستی کرتا؟ وہ کہتا مجھے شرم آتی ہے، رمضان آ گیا ہے، میں رمضان کا بھی ادب و احترام نہ کروں؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، ارے اس کا اکرام کرو، اس کا ادب و احترام کرو۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے رمضان المبارک کو عشروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا دوزخ کی آگ سے ہی نجات حاصل کرنے والا ہے۔ یہ عشروں میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو، یہ سارے کا سارا مہینہ ہی بڑا برکتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس سے ہمیں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اور اس کی غرض و غایت یہ بتلائی کہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جو روزہ رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو اس کو سوائے فاقے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ارے روزہ رکھو، نماز کی پابندی کرو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا رمضان المبارک میں شیطان بند ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی اس قدر کرنی چاہیے، نماز کی پابندی اس قدر کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اذکار اس قدر کرنا چاہیے کہ جب رمضان المبارک تشریف لے بھی جائے، شیطان ریلیز ہو بھی جائے،
ہماری عادت جو ہے اتنی پختہ ہو گئی ہو کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے والے بن جائیں، ہم بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ہمیں بغیر نماز کے چین ہی نہ آئے، بغیر قرآن پاک کی تلاوت کے مزہ ہی نہ آئے، اللہ کے ذکر کے بغیر ہمیں سکون ہی نہ آئے۔ اللہ کرے ہم سب اس رمضان المبارک سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔